تو مسلمان آج جو سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے، اور پھر نیو ایئر نائٹ اور سالگرہ اور شادی کی گرہ اور فلانا دن اور فلانا دن، ان سب میں وہ شمسی تاریخوں کو رواج دے رہا ہے، جو حقیقت میں ہے تو اللہ کا نظام، لیکن وہ عیسوی اعتبار سے چل رہا ہے۔ عیسائیوں کے مذہب میں جس کی بنیاد اور جس کے بنیاد پر تہوار ہوتے ہیں، اور وہ اس کو جنہوں نے عام اتنا کیا کہ مسلمان بھی اپنے معاملات میں عیسوی کو اتنی ترجیح دینے لگا کہ قمری کو بھول ہی گیا۔ اتنا بڑا نظام ہمارے ملک کی انتظامیہ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رویت ہلال کمیٹی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ صرف رمضان اور عید کے لیے ہے۔ سال بھر چاند کو آپ دیکھنے کے لیے جب اتنا بڑا نظام قائم کرتے ہیں، ہر مہینے کے اندر، مہینے کے شروع میں کمیٹی بیٹھتی ہے اور خبریں آ جاتی ہیں، تو بھائی اپنے معاملات کے اندر، اپنی عدالتوں میں، اپنے دیگر محکموں میں کیوں چاند کے نظام کو رائج نہیں کرتے ہیں؟ کیا صرف یہ روزے اور زکوٰۃ اور اسی چند چیزوں کے لیے اور خرافات بنانے کے لیے اور تہوار بنانے کے لیے چاند کا نظام رہ گیا؟ نہیں، ہماری زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہماری حکومت کو بھی چاہیے، ہماری انتظامیہ کو بھی چاہیے، ہماری عدالتوں کو بھی چاہیے، ہمارے شرعی محاکم کو بھی چاہیے، ہماری زندگی کے دیگر معاملات میں تاجروں کو بھی چاہیے، اور ہمارے دیگر وعدوں کے موقع پر اور خوشیوں کے موقع پر بھی ہمیں اپنی زندگی میں چاند کی تاریخوں کو یاد رکھ کر اس کو عام کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کی ایک پہچان ہے، مسلمان کی ایک شان ہے، مسلمان کا ایک وقار ہے۔ اور اس کے بعد استعمال شمسی تاریخ کا ناجائز نہیں ہے، استعمال بالکل جائز ہے، استعمال کرنا چاہیے، دونوں تاریخوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ سورج بھی اللہ کا نظام ہے، چاند بھی اللہ کا نظام ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ سورج سے غیر اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اسلام میں دونوں، سورج بھی اللہ کی پیداوار ہے اور شام بھی، چاند بھی اللہ کی پیداوار ہے۔ یہ تعصب بھی غلط ہے کہ یہ نظام غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی نہیں، اسلامی ہے، دونوں اسلامی ہیں، اس لیے کہ دونوں شمس و قمر اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں احکام کی بنیاد اور پسندیدہ اور اجماع صحابہ جو ہے وہ یہ چاند کا نظام ہے، اس لیے اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس لیے دوسرے نظام کو غیر اسلامی اور ناجائز تاریخوں کا استعمال نہیں کہا جا سکتا۔